70 اور 80 کی دہائی میں جس طرح کی پالیٹکس کی گئی، پہلے ایوب خان صاحب کے دور میں کراچی سے دارالخلافہ اسلام آباد منتقل کیا گیا، ثانی بنیادوں پر تقسیم کا ایک جو ہے بنیاد ڈالی گئی، ضیاء الحق صاحب کے دور میں مزید جو ہے وہ MKM کی تشکیل کے نتیجے کے اندر کو ہوا ملی۔ ایک 3 دہائیوں تک شہر جو ہے وہ آگ اور خون کا منظر پیش کرتا رہا۔ پچھلے 16 سال سے PS پارٹی جو ہے وہ صوبے میں حکومت کر رہی ہے۔ اب تو ان کا میئر بھی جو ہے انہوں نے قبضہ کر کے بنا لیا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی ورسٹ پوزیشن ہے۔ 9 مہینوں میں کراچی میں 55,000 سے زائد وارداتیں ہوئی ہیں۔ ذمہ دار تو بہرحال فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور سول بیوروکریسی بھی ہے، سیاستدان بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ جن کو اقتدار ملا، جو یہاں وزراء اعلیٰ رہے ہیں، وزراء اعظم رہے ہیں، جو لوٹتے رہے ہیں اس ملک کو، حکومت بننا ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، جب حکومت نہیں ہوتی ہے تو پھر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں لوگ۔ جتنا بڑا یہ میگا میٹروپولیٹن شہر ہے، اس شہر کے اندر تو لوکل پولیسنگ ہونا چاہیے۔ 19 سال میں کراچی میں ڈیولپمنٹ تو کیا ہوتی، کراچی پیچھے کی طرف گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ منجو دڑوں کے مزے لینا ہے تو کراچی میں ہی لیے جا سکتے ہیں۔ وہی جمال خبر ڈیجیٹل سے آج ہم کراچی جماعت اسلامی کے امیر منیم ظفر صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں کراچی کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کہ ان کے میئر بھی 2 مرتبہ جو ہے میئر کراچی رہے ہیں۔ عبدالستار اقبالی صاحب تو 2 مرتبہ میئرشپ پہ رہے ہیں۔ اس کی ایک طویل داستان ہے کراچی کے میئروں کی، لیکن کراچی کی صورتحال کی جو اس وقت ناپختہ صورتحال ہے، اس بارے میں منیم ظفر صاحب سے ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہیں سامعین کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ خیریت ہے۔ منیم ظفر صاحب، آپ ماشاءاللہ کراچی کے امیر منتخب ہوئے ہیں اور جماعت اسلامی کی جو ہے ایک یہاں کراچی کے حوالے سے بڑی خدمات رہی ہیں، جو بھی ان کا ذمہ داری انہیں ملی ہیں۔ آج قیام پاکستان کو 77 سال ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا اس 77 سال کے دوران بیچ میں آمریت بھی آئی ہیں، اس وقت بھی میل رہے ہیں، لیکن ہر سیاسی جماعت یہاں پر میل رہی ہے۔ میں پیپل پارٹی والے اس مرتبہ میئرشپ ملی ہے، اس سے وہ بھی میرا متنازع ہے آپ کے جماعت اسلامی کے بقول۔ یہ کراچی کی جو اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا یہ شہر ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں یہاں جو کبھی روشنیاں کو شہر تھا، لوگ فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے، بے خوف و خطر سوتے تھے، آج یہ شہر جو ہے نا اجاڑ بیابان بن گیا ہے، جہاں تک خوف و ہراسمنٹ کی فضا ہے، مہنگائی میں آدمی جو ہے نا پریشان ہیں۔ آپ کے کوئی بندہ، ہر آدمی لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس دور کے اندر اتنے میئرشپ آئے، میں متحدہ کے بھی آئے، آپ کے بھی آئے، اور بھی رہے جو ہے نا غیر جماعتی غیر سیاسی آدمی رہے اپنا میئر، یہاں پر دیکھیے کراچی کی صورت دن بہ دن جو ہے نا بجائے بہتر ہونے کے یہ اندھیروں کی طرف چلی گئی ہے۔ جبکہ جہاں بات کرو ہم کاغذوں میں دیکھیں، اخباروں میں دیکھیں، دعووں میں دیکھیں تو کروڑوں روپے فنڈ کی فراہمی کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ آپ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کی صورتحال کیسے کراچی کی انفراسٹرکچر کی صورتحال کو بہتر ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ کراچی 70 سال گزر گئے پاکستان کو، اور کراچی بہرحال اس میں ایک مقام رکھتا ہے۔ کراچی دارالخلافہ رہا ہے اور ابھی بھی سندھ کا دارالحکومت، کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے۔ کراچی وہ شہر ہے کہ جہاں تقسیم کے بعد بر صغیر کے ان علاقوں کے لوگ یہاں بڑی تعداد میں آئے، کہ جو UP CP بہار اس طرف کے لوگ بڑی تعداد میں آئے، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے اس شہر کو ڈیولپ کیا۔ شہر کی تعمیر، شہر کی ترقی، اور شہر کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ ایک تہذیب، اقدار، تعلیم، یہ سارا کراچی کا خاصہ تھا، کراچی میں رہنے والے، کراچی میں بسنے والے لوگوں کا خاصہ تھا۔ لیکن افسوس اس کے ساتھ کہ بالخصوص یہ 70 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں کراچی میں جو پالیٹکس کی گئی، جس طرح کی پالیٹکس کی گئی، پہلے ایوب خان صاحب کے دور میں کراچی سے دارالخلافہ اسلام آباد منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر لسانی بنیادوں پر تقسیم کا ایک جو ہے بنیاد ڈالی گئی، جس کو جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں مزید جو ہے وہ MKM کی تشکیل کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اس کو ہوا ملی۔ ظاہری بات ہے کچھ معاملات، کچھ مسائل، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو جینون نوعیت کی تھیں، جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا،
لیکن ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہر ایک 3 دہائیوں تک شہر جو ہے وہ آگ اور خون کا منظر پیش کرتا رہا، اور شہر کی تعمیر کا سفر، شہر کی ترقی کا سفر، شہر کی تعلیم، تہذیب، یہ ساری چیزیں تباہ ہو گئیں، اور جس کو اٹھنے میں ابھی بھی وقت لگ رہا ہے۔ اس پورے عرصے کے دوران 1979 سے لے کر 1986 تک میئر عبدالستار افغانی صاحب رہے جماعت اسلامی کے، اور 2 ٹرم وہ میئر رہے۔ الحمدللہ کراچی کی تعمیر کا دور تھا، کراچی کی ترقی کا دور تھا، کراچی جو ہے وہ اس کے نتیجے میں کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوئی، کراچی میں پانی کے ذخائر کا معاملہ ہو، یا پھر کراچی کی سڑکوں کی ڈیولپمنٹ ہو۔ کراچی کی سڑکیں دھلتی تھیں عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں جب آپ میئر تھے، تو الحمدللہ اس کے نتیجے میں پیش رفت ہوئی، آگے بڑھا۔ لیکن پھر 86 سے لے کر 87 سے لے کر ہم نے دیکھا کہ 2016-17 تک جو ہے وہ شہر جن لوگوں کے حوالے رہا، اس کے نتیجے کے اندر شہر میں نہ تعمیر ہوئی، نہ ترقی ہوئی، شہر کی تعلیم، تہذیب سب تباہ ہو گئی، اور لسانی بنیادوں پر تقسیم ہو گئی۔ ایک جانب پیپلز پارٹی کی اندرون سندھ پوری حکومت، اور اکثر و بیشتر تو پیپلز پارٹی ہی اس پہ پورے صوبے پہ قابض رہی ہے، اسی کی حکومتیں رہی ہیں، اور پچھلے 53-54 سالوں میں بلا مبالغہ 38-40 سال پیپلز پارٹی ہی رہی ہے، اور پچھلے 16 سال سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ صوبے میں حکومت کر رہی ہے۔ اب تو ان کا میئر بھی جو ہے انہوں نے قبضہ کر کے بنا لیا ہے۔ تو اس پورے عرصے کے اندر جو ایم کیو ایم کا ایک فنومینا رہا، جس نے تقسیم پیدا کی، جس میں قتل و غارت کری، شہر کے نوجوان بڑے پیمانے پر ان کی کلنگز ہوئیں، اور شہر اپنی ساری چیزوں سے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اخلاق، یہ جو ایک معیار ہوتا تھا شہر کا، شہر کے لوگ جب آواز بلند کرتے تھے اسمبلیوں کے اندر تو سنی جاتی تھی، تو ظاہر بات ہے وہ ساری چیزیں پھر پیچھے کی جانب چلی گئیں۔ 2001 سے 2005 تک کا ایک دور ایسا آیا تھا جس میں نعمت اللہ خان صاحب سٹی ڈسٹرکٹ ناظم تھے۔ اس دور کے اندر الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنی تئیں پوری کوشش کی کہ شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ یہ وہ دور تھا، 4 سال تھے، پرویز مشرف صاحب صدر تھے، اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام تھا جو بہت بہتر نظام تھا، جس نظام کے تحت آپ دیکھیں نا کہ 4 سال کے مختصر وقت میں نعمت اللہ خان صاحب نے K3 کا تحفہ دیا شہر کراچی کو، پانی کا، اور اسی طرح جو ہے وہ شہر کراچی میں پارکس ڈیولپ ہوئے، 300 چھوٹے بڑے پارک ہوئے جن میں 18 ماڈل پارک شامل ہیں، 32 کالجز ہیں کہ جو نعمت اللہ خان صاحب کے ان 4 سال کے مختصر وقت میں بنے۔ کراچی میں پہلی بار انڈر پاس بنا، کراچی میں پلوں کا جال بچھایا گیا، اور اسی طرح ہیلتھ سیکٹر میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کا جو ہے وہ کیا گیا، اس کو بہتر بنایا گیا، عباسی شہید کو بہتر بنایا گیا۔ لیکن 2005 کے بعد پھر ایک وہی سلسلہ، وہی چیز تھی کہ کراچی میں دیکھیں آپ پچھلے 19 سال گزر گئے ہیں، اور 19 سال میں کراچی میں ڈیولپمنٹ تو کیا ہوتی، کراچی پیچھے کی طرف گیا ہے۔ آج لوگ مونجو دڑو کو بھول گئے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ مونجو دڑو کے مزے لینا ہے تو کراچی میں ہی لیے جا سکتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے اس پوری سچویشن میں نہ تعلیم میں ہم آگے بڑھے، نہ ہماری انفراسٹرکچر بہتر ہوا شہر کا، بلکہ اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، پروموٹ ہونے کی بجائے ہم ڈیموٹ ہو رہے ہیں، اور شہر کے اندر پانی کے قطرے کا اضافہ نہیں ہوا، شہر کا جو ادارہ تھا بجلی کا ادارہ وہ نجی تحویل میں دے دیا گیا۔ اب یہ سارے مسائل ہیں جن سے اس وقت شہر نبرد آزما ہے۔ اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہر کو اون کیا جائے، شہر کے وسائل کو شہر پر خرچ کیا جائے، شہر کے جو ادارے ہیں ان کو بااختیار بنایا جائے، بالخصوص شہر کے جو بلدیاتی نظام ہے، یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، میگا میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس کا تو حق یہ بنتا ہے کہ اس کے ادارے اس کے ماتحت ہوں، بجائے اس کے کہ اس کے ادارے نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ ان کے پاس وسائل ہے، سارے وسائل پر پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کا قبضہ ہے، یہاں تک کہ کچرا اٹھانے کا ذمہ بھی انہوں نے اپنے ہی پاس رکھا ہے، اسی طرح واٹر اینڈ سیوریج کی صورتحال بھی ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں وسائل کی جب تک نچلی سطح پہ تقسیم نہیں ہوگی، جب تک اختیار نہیں ملے گا بلدیاتی اداروں کو، جب تک وسائل نہیں ملیں گے، جب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ لیکن نہ پیپلز پارٹی اس کو اون کرتی ہے، نہ مسلم لیگ نون اس کو اون کرتی ہے، نہ ایم کیو ایم کہ جس کی بنیادی اس شہر سے تھی، نہ ایم کیو ایم نے اس شہر کو اون کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پورے عمل کے اندر یہ پارٹیاں تو اب لوگوں کی نظروں میں بھی پارٹیاں گر گئی ہیں۔ الحمدللہ 2023 کے انتخابات ہوئے، بلدیاتی انتخابات، ان انتخابات کے اندر جماعت اسلامی سب سے بڑی بلدیاتی پارٹی بن کر ابھری، سب سے زیادہ ووٹ شہر نے ہمیں دیے، الحمدللہ شہر کے لوگوں نے اعتماد کیا۔ لیکن اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی، اس اعتماد پر جو شہر نے کے لوگوں نے اعتماد دیا تھا اس کو پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور فارم 11-12 کے اندر امینڈمنٹ کر کے پیپلز پارٹی کو شہر کا میئر بنا دیا گیا، پیپلز پارٹی کو۔ اور پھر 2024 کے اندر بھی الحمدللہ شہر نے
جماعت اسلامی پہ اعتماد کیا, جماعت اسلامی کو ووٹ دیے. یعنی اگر پی ٹی آئی کے بعد کسی کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں تو جماعت اسلامی کے ووٹ ہیں. جماعت اسلامی کے کئی ایم پی ایسے تھے کہ جو فارم 45 کی شکل میں ان کو اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا, لیکن پھر فارم 47 کی شکل کے اندر نتائج کے اندر تبدیلی کر دی گئی, اور ایم کیو ایم جس کو لوگوں نے مسترد کر دیا تھا, جن کے 3,000 ووٹ تھے, ان کے ووٹوں میں ترمیم کر کے, امینڈمنٹ کر کے چیزوں کو چینج کر دیا گیا, اور 3,000 کو 30,000 بنا دیا گیا, 5,000 کو 50,000 بنا دیا گیا, 5,000 کو 35,000 بنا دیا گیا, اور اس کے نتیجے کے اندر جمہوری عمل پر ڈاکہ ڈالا گیا, جس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر شہر کے اندر انہی لوگوں کو مسلط کر دیا گیا جو شہر کی تباہی, شہر کی بربادی کے ذمہ دار تھے. لہٰذا حل تو یہی ہے کہ شہر کو اون کیا جائے, ہمارے ارباب اختیار اس شہر کو اون کریں. یہ شہر کے اندر بے پناہ پوٹینشیل ہے, یہاں کے نوجوانوں میں پوٹینشیل ہے, یہاں وسائل ہیں, یہاں یہ شہر ابھی بھی گئے گزرے حالات کے اندر بھی پورے ملک کو چلاتا ہے. ملک کے ہر شہر سے, ہر جگہ کے رہنے والے لوگ یہاں آتے ہیں, روٹی روزگار کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ سب کو اپنے دامن میں سموتا ہے. لیکن اگر اس شہر پہ توجہ دی جائے تو اس کے نتیجے میں شہر جتنا ڈیلیور کر سکتا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے اس وقت, اور ڈیلیور کر سکتا ہے یہ شہر. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وسائل کی نسلی طور پہ تقسیم ہو, شہر کو اون کیا جائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے کے اندر یہ شہر ایک دوسرا منظر پیش کرے گا. معین ظفر صاحب, یہ دعویٰ تو تمام جماعتیں کرتی ہیں عوام کی خدمت کا, عوام کی فلاح و بہبود کا, لیکن صورتحال اب یہ کراچی ایسا شہر ہے جہاں پورے پاکستان کے ہر قوم کے شہری یہاں پر آباد ہیں, اور روزگار کے سلسلے میں یہاں پر آتے تھے لوگ. اب پوزیشن یہ ہے, ایک طرف مہنگائی ہے, معاشی صورتحال ہے, ایک طرف لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. خوف کی علامت یہ ہے کہ لوگ یہاں بے روزگار ہو رہے ہیں, اور جو یہاں سے بجائے نوکریاں کرنے کے باہر جانے کو ترجیح کریں. ابھی بھی ہماری اطلاع یہ ہے کہ روزانہ تقریباً منیر ظفر صاحب ڈیلی کی ایوریج میں جبکہ 25,000 جو ہے نا 2,500 جو ہے نا یا 25,000 کی کیپیسٹی ہے شناختی کارڈ پاسپورٹ بننے کی. اس وقت جناب 50,000 لوگوں کے جو ہے نا ریکارڈ آ رہا ہے کہ یومیہ لوگ رجوع کر رہے پاسپورٹ بنانے کے لیے, اور یہاں اس حد تک مایوس ہو چکے ہیں. کیا یہ عوام جو ہے, عوام ووٹ بھی دیتے ہیں, عوام اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں, لوگوں کو قیادت کی فراہم کرتے ہیں, آپ جا کے اسمبلیوں میں جائیں, ہمارے مسائل کریں, لیکن جب اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو مسائل بجائے حل ہونے کے مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, جبکہ فنڈ کی فراہمی کے بھی دعوے ہوتے رہتے ہیں. اربوں پہ لگا دیا جی, تختیاں لگ جاتی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ تختیاں, افتتاحی تختیاں لگ جاتی ہیں, جو منصوبے نظر نہیں آتے, تختیاں نظر آتی رہتی ہیں. تو اس میں کہاں فالٹ کہاں ہے, اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے, کیا صورتحال کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, وہی ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء الحق, پرویز مشرف, اور جب یہ لوگ برسر اقتدار نہیں بھی رہے تو پیچھے تو وہی لوگ موجود رہے. تو ذمہ دار تو بہرحال فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اور سول بیوروکریسی بھی ہے, سیاستدان بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ جن کو اقتدار ملا. مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی بلا مبالغہ 38 سال صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی رہی ہے, سوائے ضیاء الحق صاحب کے پیریڈ کے اندر 77 سے لے کر آپ چلے لگا لیجیے 88 تک لگا لیں, 10-11 سال پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے اندر رہی ہے. یا پھر مشرف صاحب کے دور میں ارباب غلام رحیم صاحب, وہی سارے وڈیرے ہوتے تھے, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے, ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تو پیپلز پارٹی رہی ہے نا. پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون رہی ہے نا. تو ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ جو سیاستدان اس ملک سے جو یہاں وزراء اعلیٰ رہے ہیں, وزراء اعظم رہے ہیں, جو لوٹتے رہے ہیں اس ملک کو, اور جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو حکومت بننا ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں, جب حکومت نہیں ہوتی ہے تو پھر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں لوگ. اچھا منیر ظفر صاحب, ہم نے کئی پارٹیاں جو برسر اقتدار بھی رہی ہیں, میدان سیاست میں بھی ہیں, ہم نے ان کے منشور بھی دیکھے ہیں, منصور کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, خدمتوں کا دعویٰ ہے, لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو بالکل منصور کے برعکس اقدامات کرتے ہیں. عوام امتحان میں پڑ جاتے ہیں جو اس منصور پہ اعتماد کر کے ان کو ووٹ دے کے اسمبلیوں میں لاتے ہیں. بس دیکھیں, کچھ تو ہمارے یہاں کا نظام ایسا ہے کہ دیکھیں, اب ایک طرف جو ہے وہ ہمارے یہاں جاگیرداری ہے, وڈیرہ شاہی ہے, چودھری نظام ہے, سرداری نظام ہے, جس کے اندر لوگوں کا ووٹ بھی آزاد نہیں ہے. اور لوگ بھی دیکھیں نا, اب جاگیردار جو ہے وہ یا وڈیرہ جو ہے وہ لوگ مجبور ہیں, اس کے بغیر ووٹ نہیں دے سکتے. جہاں وڈیرہ کہے گا وہیں ووٹ دیں گے, جہاں سردار کہے گا وہیں ووٹ دیا جائے گا. تو ایک نظام تو یہ بھی چل رہا ہے نا ہمارا, تو جس کے نتیجے کے اندر لوگ اپنی رائے کے اندر بھی آزاد نہیں ہیں. گو کہ سوشل میڈیا
کہ اس پورے فنومینا کے نتیجے میں، اس پورے دور کے نتیجے کے اندر فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس بڑھی ہے، اور اس اویئرنیس کے بڑھنے کے نتیجے کے اندر پھر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی اوپننس پیدا ہوئی ہے، اوپننگ پیدا ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جب تک امانت، دیانت، خدا خوفی نہیں ہوگی یہ چیزیں ایسی چلتی رہیں گی. ہم نے اپنے نظریوں کو بھولا ہے. پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا. ہمارا آئین اس بات کا ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم تعلیم، صحت، شہریوں کو بنیادی سہولیات دیں، عدل اور انصاف کا نظام ہو. المیہ یہ ہے کہ نہ تعلیم میسر ہے، نہ صحت میسر کی سہولیات میسر، نہ بنیادی فیسلٹیز میسر ہیں. خاص طور پہ شہر کے لوگوں کو تو کم از کم نہیں ہے. پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، انفراسٹرکچر کا مسئلہ، یہ شہر سب کچھ دے رہا ہے لیکن اس شہر کو کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن، لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن یہ ہے کہ ورسٹ پوزیشن ہے. اس شہر کی ٹرانسپورٹ کی ورسٹ پوزیشن. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ 55,000 وارداتیں ہوئی ہیں ان 9 مہینوں میں. کراچی میں 55,000 سے زائد وارداتیں ہوئی ہیں، جس میں گاڑی چھیننا، موٹر سائیکلیں چھیننا، لوٹ مار کے واقعات، پیسوں کے عوض، موبائل کے عوض لوگوں کی جان لینا. 104 واقعات تو وہ ہیں کہ جو موبائل چھینتے ہوئے، بائک چھینتے ہوئے، پیسے چھینتے ہوئے لوگوں کو مار دیا گیا. 104 تو صرف اس 9 مہینے کی بات کر رہا ہوں میں. اور 55,000 سے زائد وارداتیں وہ ہیں کہ جو گاڑی چھیننا، چوری کرنا، ان ساری چیزوں کی وارداتیں ہوئی ہیں. تو ظاہری بات ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تو وہی ہوں گے نا جن کے پاس اختیار ہے. عوام میں محرومی ہے یا کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ آخر اتنی تیزی کیوں آئی ہے جرائم میں؟ جرائم میں تیزی کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو پولیس کا جو پورا نظام ہے وہ بوسیدہ نظام ہے. وہ لوگ جو پولیس کے اندر افسران لیول، نچلے لیول سے لے کر افسران لیول تک لوگ ہیں، ان کا اس شہر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جتنا بڑا یہ میگا میٹروپولیٹن شہر ہے، اس شہر کے اندر تو لوکل پولیسنگ ہونا چاہیے ہے، جس میں لوکل لوگوں کو اس بات کے مواقع ملیں کہ وہ یہاں پولیس کے محکمے میں سرو کر سکیں. اس کے نتیجے میں ان کا اسٹیک ہوگا. جب اسٹیک نہیں ہوتا پولیس کا تو اس کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے کہ پولیس بھی ان ساری رشوت اور دیگر چیزوں میں لگ جاتی ہے، کرپشن میں لگ جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں شہر کے اندر. اب دیکھیں ریسپانسبل کون ہے؟ حکومتیں ہیں نا. وزارت داخلہ ہے، آئی جی ہیں، ڈی آئی جی ہیں. کوئی تو ریسپانسبلٹی لے گا نا. قانون نافذ کرنے والے ادارے ریسپانسبلٹی لیں گے کہ شہر کے اندر 55,000 وارداتیں ہوں. چلیے مطلب کہیں تو گراف نیچے جا رہا ہو نا، کہ دن بدن ہر سال گراف اونچے ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہو کے دے رہا. تو ریسپانسبل تو یہ لوگ ہیں. پر جو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بڑا قیمتی وقت دیا، اور انشاءاللہ پھر انشاءاللہ